ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم إلى آخره الآية. صدق الله مولانا العظيم. اللہ معزز سامعین کرام، آج سیرت مبارکہ کی اس دوسری قسط میں ہم آپ کی خدمت میں ازواج مطہرات امہات المومنین کا ذکر خیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اپنے آقا اور دو جہاں کے سردار و سرتاج حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے اور آپ کے گھرانے کے احوال معلوم کرنے کا شوق ہر مسلمان کے دل میں ہونا ہی چاہیے۔ ہم اس سیریز میں بہت ہی مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں اسے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جن پر محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے وہ 11 ہیں۔ یہ ہماری اور امت کی مائیں ہیں، ان کو ہم امہات المومنین کہتے ہیں، جس کے معنی مسلمانوں کی مائیں ہوتا ہے۔ یہ ہماری ساری مائیں نیک اور سچی تھیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنی سگی ماؤں سے بھی زیادہ ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ ان کی زندگیاں خصوصاً دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور خاص بات یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد بجز حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئیں۔ آپ کا نام خدیجہ اور لقب طاہرہ تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ مکہ مکرمہ کی معزز اور مالدار خاتون تھیں، ساتھ ہی آپ ایک عقل مند اور باہمت خاتون تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا تھا، جن سے 2 لڑکے بھی آپ کو تھے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد آپ کا دوسرا نکاح عتیق بن عائض مخزومی سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور کچھ دنوں کے بعد عتیق بھی وفات پا گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے چھوڑے ہوئے ترکے کی طرف توجہ فرمایا، اور جو تجارتی قافلے مکے سے تجارت کا سامان لے کر جایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنا مال اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ تجارت کی غرض سے بھیجا کرتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور سچائی کی مکہ میں شہرت سنی تو آپ کو پیغام بھیجا کہ کیا آپ میرے تجارتی کام میں شریک ہونا پسند کریں گے؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے اسے منظور فرما لیا، اور مال تجارت لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر آپ ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے روانہ ہو گئے۔ اور اس دفعہ تجارت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دوگنا نفع ہوا۔ یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ سے سفر کی کارگزاری معلوم کی۔ اس نے اس کارگزاری میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کی بے حد تعریف فرمائی، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی ذات بابرکت سے بے حد متاثر ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تجارت میں برکت اور آپ کی امانت داری اور بلند اخلاقی سے متاثر ہو کر خود آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس بار بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اس کا مشورہ اور ذکر فرمایا۔ انہوں نے اسے پسند فرمایا، اور آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو گیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دور سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، سچائی اور خوش اخلاقی کے چرچے سنے تھے۔ اب جو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے
اس بلند مقام پر پایا کہ جسے کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق فرماتے ہوئے ایمان قبول فرمایا۔ ہر موقع پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ جب قریش نے ساتھ نبوی میں آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب کی نامی گھاٹی میں بند کر دیا اور محصور کر دیا تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے ساتھ جانے میں کوئی تردد نہیں کیا، اور بڑھاپے میں بھی اس گھاٹی میں آپ کے ساتھ 3 سال تک ہر طرح کی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو فضل و کمال عطا فرمایا تھا اس میں کوئی خاتون شریک نہیں ہو سکی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے رضی اللہ عنہا۔ آپ علیہ السلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت تھی۔ آپ نے ان کی حیات میں کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجوایا کرتے۔ آپ ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ فرمایا کرتے۔ سب سے پہلے آپ پر ایمان قبول کرنا، رنج و غم کے مواقع پر آپ کو تسلی دینا، ہر حال میں آپ کا ساتھ دینا، اسلام کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرنا، ان کی یہ وہ صفات تھی جو انہیں دیگر سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ آپ کی وفات 10 نبوی میں تقریباً 65 سال کی عمر میں ہوئی، اور مکہ کے حجون جنت المعلیٰ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ان کی وفات پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتر کر ان کو دفن فرمایا۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مزار اقدس پر۔ اللہ تعالی ہم امت مسلمہ کی طرف سے ان کی ان خدمات پر انہیں بہترین صلہ اور اجر نصیب فرمائے۔ آئیں سیرت مبارکہ کے اس اہم موضوع کے بعد آج کی ایک اہم سنت سماعت فرما لیں۔ سونے کی سنت ہے باوضو سونے کی عادت ڈالیں، اور سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر سوئیں۔ یہ دونوں سنتیں ترمذی شریف سے ماخوذ ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات جب آپ آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا لیتے جس طرح دعا کے وقت ملایا جاتا ہے، اور پھر سورہ اخلاص، فلق و ناس پڑھ کر ان ہتھیلیوں پر پھونکتے، اور جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے۔ سر مبارک، چہرے مبارک اور جسد اطہر کے سامنے کے حصے سے شروع فرماتے، اس کے بعد باقی جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے وہاں تک ہاتھ پھیرتے، اور آپ یہ 3 دفعہ فرماتے۔ آج کا پیغام سن لیں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو خوب بچائیں۔ مسند احمد کی ایک لمبی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معصیتوں سے ہماری حفاظت فرمائیں اور طاعت پر ہمیں ثابت قدم فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔